بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آج لیکچر نمبر 19 ہے، لیکن یہ کہ لیکچر نمبر 18 میں نے جو ٹاپک شروع کیا تھا وہ تھا جملے، اور جملے کی ساری مین باتیں میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا دی تھیں، لیکن وہاں پہ میں نے یہ مینشن کیا تھا کہ جملوں کی 9 اقسام میں بتاؤں گی آپ کو، اور اس میں نے آپ لوگوں کو سب سے پہلا بنیادی جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، ABCD کر کے میں اس دفعہ کیٹیگرائز کروں گی، تو اس میں سے پہلا بنیادی جملہ اسمیہ میں پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا یہاں پہ میں ذرا سا رپیٹ کر دیتی ہوں کہ جملہ کیا ہوتا ہے۔ جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی پچھلے لیکچر میں میں نے بتا دیا تھا، تو اور اس کی اگزامپل میں نے کیا دی تھی، اللہ غفورن، یہ میں نے وہاں پر اگزامپل دی، اور پھر اس میں سے اللہ جو ہے وہ مبتدا بن گیا تھا اور غفورن خبر ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تو ہو گیا سمپل کہ یہاں پر ایک لفظ کی شکل میں آپ کو مبتدا مل گیا اور ایک لفظ کی شکل میں خبر مل گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی میں نے یہاں پہ لیکن لکھا ہے کیونکہ اس کے بعد آگے چل کے جو ہے یہی بنیادی جملہ اسمیہ جو ہے وہ اس میں مزید چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی، تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں، لیکن وہ ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ تو اب دیکھیں یہاں پر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ مبتدا اور خبر کبھی کبھی مرکبات کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں۔ یہاں تو میں نے کہا نا کہ ایک ایک لفظ کی شکل میں آ گیا، لیکن یہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس قرآن پاک میں لمبی آیتیں آتی ہیں تو پھر وہاں پر مرکبات بھی آ رہے ہوتے ہیں اور جملے بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پر یہ پہچان کرنی ضروری ہوتی ہے کہ کہاں پہ کون سا جملہ ہے اور اس جملے کے اندر کس طرح مرکب آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرکبات پہلے الگ سے آپ لوگوں کو پڑھائے گئے تھے اور پھر جملے شروع کیے گئے، تو امید ہے کہ آسانی سے آپ سمجھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا دیکھیں، اب یہاں پر میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں میں نے لکھا ہے مبتدا اور یہاں لکھا ہے میں نے خبر۔ یہ ایک بات پوری یہ یہاں سے یہاں تک ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے یہ سیپریٹ کر کے آپ کو دکھایا تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر اب مرکبات کی شکل میں آ رہے، کبھی مبتدا کسی مرکب کی شکل میں آ جائے گا اور کبھی خبر کسی مرکب کی شکل میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو سمپل تھا کہ یہاں پر رفع کی حالت میں ہمیں نظر آ گیا کہ یہ مبتدا اور یہ خبر ہے، لیکن جب وہ کسی مرکب کی شکل میں آئے گا تو ضروری نہیں کہ وہ رفع کی شکل میں ہمیں نظر آئے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو امیجن کریں گے کہ یہ رفع کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سمپلی پہلے آپ ایگزامپلس کے ذریعے سمجھ لیں، دیکھیں گے یہاں پر پہلے میں نے لکھا اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے بارے میں بات ہوگی، یہ ہو گیا مبتدا۔ مبتدا کیا ہوتا ہے کہ جملے میں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اور جملہ جس لفظ سے اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں بات ہوگی، اب کیا بات ہوگی، ہمیں کیا خبر پتہ چلے گی، تو وہ دیکھیے نور السماواتی، ٹھیک ہے۔ اس پورے جملے کو ایک ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ آسمانوں کا نور ہے، میں نے ترجمے بھی یہاں پر لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مگر آپ دیکھیں کہ خبر جو ہے یہ نور السماواتی، یہ ایک عدد مرکب اضافی ہے، یہاں پہ میں نے مینشن کر دیا ہے کہ کون کون سے مرکبات ہیں، تو خبر آ گئی مرکب اضافی کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پہلا لفظ تو آپ کو ٹھیک ہے دیکھیں پیش کی حالت میں نظر آ گیا، تو ہم جب اس کے انالیسس کرنے بیٹھیں گے تو اس کو خبر لکھ دیں گے، اور مگر یہ پوزیسڈ ہوگا اور یہ پوزیسر بن جائے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بھی خبر آ جائے گی کہ دیکھا جائے تو صرف نورو جو ہے وہ خبر نہیں ہے، بلکہ چونکہ اب یہ مرکب کی شکل میں ہے تو اس پورے مرکب کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب دیکھیے دوسری مثال دیکھیے، الحمد، الحمد جو ہے مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب الحمد کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا جائے گا تو وہ خبر دیکھیے اس کی، للہ کہ اللہ کے لیے ہے، یہی چیز ہمیں خبر بتا رہی ہے نا۔ اب یہ کیا ہے، مرکب جاری، تو مرکب جاری کی شکل میں خبر آ گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا تیسری اگزامپل دیکھیں، ارض اللہ، اب یہ یہاں پر اب مبتدا جو ہے وہ ایک عدد مرکب اضافی کی شکل میں آ گیا ہے کہ اللہ کی زمین کے بارے میں کچھ بتائیں گے، ٹھیک ہے، واسعۃن، وسعت والی ہے۔ اب یہاں پر خبر جو ہے وہ ایک سنگل لفظ کی شکل میں آ گئی، اور جبکہ اس کا مبتدا جو تھا وہ مرکب کی شکل میں آیا۔ تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کبھی مبتدا کسی مرکب کی شکل میں آ جائے گا اور کبھی خبر کسی مرکب کی شکل میں آ جائے گی۔ یہاں پر ہمیں تھوڑے سے اپنی عقل لگانی ہوتی ہے جب لمبی سی آیت ہوتی ہے کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور پھر ہمیں خبر اس میں سے کیا مل رہی ہے،
ٹھیک ہے، کیونکہ اس جملے میں اور بھی کچھ چیزیں بیچ بیچ میں آ رہی ہوں گی، تو یہ آج کی جو ورک شیٹس ہیں ان کو کرنے سے اس چیز کی پریکٹس ہو جائے گی کہ ہمیں پہچان کیسے کرنی ہے کہ اس میں ہمیں انفارمیشن کیا ملی، یعنی کہ خبر کیا ہے، اور وہ خبر ضروری نہیں ہے کہ سنگل لفظ ہو، وہ کسی بھی مرکب کی شکل میں آ سکتا ہے۔ تو ابھی دیکھ لیجیے، اور کلو نفسن ہو گیا، ٹھیک ہے، کلو نفسن ہر نفس، اب یہ ہر نفس جو ہے یہ ہو گیا مبتدا، اس کے بارے میں اب کچھ بتایا جائے گا جو کہ ایک مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں اس کی خبر بھی مرکب اضافی کی شکل میں آئی کہ ذائقۃ الموت، تو ترجمہ دیکھیں، ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے۔ دیکھیں، موت کو چکھنے والی، ذائقہ جو ہے ناؤن فاعل ہوتا ہے، تو اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے چکھنا۔ اردو میں ہم اس لفظ کو دوسری طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے بس چکھنا، موت کو چکھنے والی، صحیح ہے، کیونکہ فیمیل لفظ ہے، اور موت کے بارے میں وہ نفسن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے یا چکھنے والا ہے، اردو کے حساب سے کہیں تو یہاں پر یہ خبر بھی مرکب میں آئی اور مبتدا بھی خبر کی مرکب کی شکل میں آیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ دوسری اگزامپلز آپ دیکھ سکتے ہیں، الصبر الجمیل، یہ دیکھیں مرکب توصیفی کی شکل میں آیا، اور یہاں پر اس کے خبر بھی مرکب توصیفی کی شکل میں آئی، اور ان کے ترجمے بھی میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب مزید ہم ورک شیٹ نمبر 17 جو آج میں دے رہی ہوں اس کے حساب سے میں تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں۔ چلیں، تو یہ دیکھیں، ایک یہ میں نے ذرا سا لمبا سا جملہ لکھا ہوا ہے، صحیح ہے، لیکن اب پہلی نظر میں تو دیکھ کے اسٹوڈنٹس پریشان ہو جائیں گے کہ یہ اتنا لمبا کو ہم کیسے ترجمہ کریں گے، لیکن جب میں سمجھاؤں گی تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، اس میں مرکبات کو پہچاننا ہے، جیسے کہ یہ تھا طلب علم، ٹھیک ہے، طلب العلم، یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، میں نے یہ چھوٹا چھوٹا یہاں پہ اس طرح لکھ دیا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، پہلے اس کو کر لیا ہم نے بریکٹ میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ایک سنگل لفظ ہے، خبر یہاں پہ ایک لفظ کی شکل میں آ رہی ہے، پھر اس کے بعد علی کلی، یہ مرکب جاری ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ میں نے یہاں پہ دوسرے رنگ سے اسی لیے لکھا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، علی کلی مرکب جاری ہو گیا، پھر ایک اور میں نے لائن ڈالی، کلی مسلمن، یہ ایک اور مرکب ہو گیا، مرکب اضافی ہو گیا، اس کے بعد یہ لائن میں نے اوپر ڈالی ہے، مسلمن و مسلمتن، یہ ہو گیا مرکب عطفی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ترجمہ ہمیں اس طرح سے کرنا ہے کہ جملہ ہے تو جملے میں ہمیں ترجمہ شروع سے سیدھا کرنا ہوتا ہے، لیکن جس جگہ پر کوئی مرکب آ جائے گا اس جگہ پر، اسی کی جگہ پر ہمیں اس کا ترجمہ الٹا کرنا ہوگا۔ تو جیسے کہ یہ ابھی آپ نے اس کو بریکٹ میں کر لیا، تو یہاں پر اس کا ترجمہ جو کریں گے تو وہ الٹا کر لیں گے، علم کی طلب، ایسے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن باقی ترجمہ جو ہے وہ ترتیب سے اسی طرح ہوگا کہ جس طرح سے عربی کے الفاظ آ رہے ہیں اسی کے نیچے اسی کی اردو کریں گے، لیکن مرکب جہاں پر آئے گا وہاں پر مرکب کا ترجمہ ہوگا اسی جگہ پر، لیکن الٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے یہ آیا تھا تو اس کا ترجمہ دیکھیں، علم کی طلب، اس طرح سے میں نے لکھ لیا۔ اس کے بعد دیکھیں خبر آ گئی، فریضۃن، یہ ایک لفظ کی شکل میں ہے تو فریضۃن، فوراً اس کے بعد اسی کا ترجمہ ہوگا، لفظوں کو آگے پیچھے نہیں کریں گے، تو علم کی طلب فرض ہے، یہاں تک بات ہو گئی۔ اب دیکھا جائے تو آپ کو یہاں پر مبتدا بھی مل گیا اور خبر بھی مل گئی، ٹھیک ہے، تو بات تو یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی کہ علم کی طلب فرض ہے، لیکن بات تو آگے چلے گی نا، قرآن پاک میں تو بہت لمبی لمبی بھی آیتیں آتی ہیں، اس میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں، علی کلی مسلمن و مسلمتن، اب آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں، مرکب عطفی کل پہلے کریں گے، صحیح ہے، ہر مسلمان عورت اور مرد، ٹھیک ہے، پر اس طرح سے جائے گا ترجمہ۔ دیکھیں، کلی مسلمن یہ جڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ہمیشہ مرکب جاری کو سب سے آخری میں لانا ہے، تو اب فی الحال یہ علی کا ترجمہ چھوڑ دیں، کلی مسلمن دیکھیں تو اس کا اگر ہم کریں گے تو ہر مسلمان مرد، ٹھیک ہے، لیکن یہ واؤ کے ساتھ مسلمتن سے بھی جڑا ہوا ہے، تو ہمیں پورا اکٹھا پیچھے سے چلنا پڑے گا، ہر مسلمان مرد اور عورت پر، پھر آخری میں ہم یہ پر ڈال دیں گے، مرکب جاری کو لاسٹ میں لے کر آتے ہیں، تو اس طرح سے ترجمہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، علم کی طلب فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کرنا ہوگا۔ ورک شیٹ 17 میں
جو اور بھی مثالیں ہیں اس میں اگر اسی چیز کو اپلائی کرتے جائیں تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بس ایک ہی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ترتیب نہیں خراب ہونے دینی ہے. عربی کے الفاظ کے نیچے اس کا اردو، ہر عربی کے الفاظ کے نیچے اس کا اردو، اور مرکبات کے ترجمے الٹے. چلیں اب ایک ایگزامپل اور دیکھ لیجئے. اب یہ ہے ورک شیٹ نمبر 18 میں سے میں نے نکالی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں، اللہ عالم الغیبی و شہادتی. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، یہ لمبا جملہ ہے. سب سے پہلے اللہ کو مبتدا بنا لیا کہ یہ ایک سنگل لفظ کی شکل میں مبتدا آپ کے پاس آ گیا. اب آپ جب خبر دیکھیں گے، جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، جاننے والا ناؤن فاعل ہے، لیکن کس کو جاننے والا؟ تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ عالم الغیبی کو میں نے پرپل کلر سے اس کو بریکٹ میں کیا ہے، یعنی کہ یہ ایک ہو گیا مرکب اضافی. ٹھیک ہے، تو غیب کا جاننے والا اس طرح سے ہو جائے گا اس کا ترجمہ. لیکن جب آپ آگے بڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ واو کے ساتھ اشہادتی بھی اسی میں جڑا ہوا تھا، تو یہ پھر میں نے بلو سے بریکٹ میں کر دیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ مرکب عطفی ہے. ٹھیک ہے، تو اب کس طرح ترجمہ ہوگا؟ پہلے آپ لکھیں گے اللہ کا ترجمہ مبتدا ہو گیا. اب اس کے لیے آپ کو پورا پیچھے سے چلنا پڑے گا کیونکہ یہ سارے الفاظ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو غیب اور حاضر، یا پھر حاضر یا غیب کہہ لیں، جس بھی طرح کہہ لیں، کا جاننے والا. اب یہاں پر کا بیچ میں آئے گا کیونکہ مرکب اضافی کے بیچ میں ہم کا لاتے ہیں، تو اس طرح سے اس کا ترجمہ بنے گا کا جاننے والا، پھر اور آخری میں ہے لگ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ خبر یہاں پر کوئی ایک لفظ کی شکل میں نہیں تھی، دو مرکبات جڑے ہوئے تھے جو کہ خبر بنا رہے تھے. تو ٹھیک ہے، پھر اس طرح سے اس کا ترجمہ ہو گیا. صحیح ہے، اللہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ بھی ورک شیٹ نمبر 18 میں سے میں نے نکالا ہے المالو. تو یہ ہو گیا مبتدا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جڑا ہوا ہے بنونا سے، تو پھر یہ ہو گیا مرکب عطفی. اب اس میں نے نہیں لکھے ہیں مرکبات کیونکہ اب آپ ماشاءاللہ اگر جو لوگ پیچھے سے فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں سارے لیکچرز، تو انہیں پتہ ہی ہے کہ یہ ہو گیا مرکب عطفی. مال اور بیٹے. ٹھیک ہے، مال اور بیٹے. اب یہ دونوں مل کر، یہ پورا مرکب عطفی مل کر مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کو لکھ دیا جائے گا معطوف. پھر المالو، المالو سے معطوف ہو گیا، پلورل ہے، ابن کا پلورل ہے. اب اس کے بعد خبر آ گئی زینتون، زینتن، تو یہ ہو گئی خبر. لیکن اب یہ زینتن بھی جو ہے یہ مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ آگے آ رہا ہے، تو پھر یہ مرکب اضافی ہو گیا. ٹھیک ہے، خبر جو ہے اب یہاں پر مرکب اضافی کی شکل میں آ گئی، لیکن اب الحیاتی کے ساتھ ایک لفظ اور آ رہا ہے. اب اس کے اوپر غور کریں اگر، تو یہ اس کی صفت بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ وہی بات ہو گئی کہ ایک مرکب توصیفی ہے، اس کے ساتھ مرکب اضافی جڑا ہوا ہے، اور مبتدا جو ہے وہ مرکب عطفی کی شکل میں آ گیا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ اسی طرح کریں گے. دیکھیں، سب سے پہلے جو مرکب آ رہا ہے، جو مبتدا بن رہا ہے، اس کو ترجمہ کر لیں. مال اور بیٹے، یہ دیکھیں میں نے یہاں لکھ دیا مال اور بیٹے، یہ ہو گیا مبتدا. اب اس کو پیچھے سے لانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ پوری چیزیں جو ہیں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. پہلے اس کی صفت لائی جاتی ہے، پھر اس کو اس سے پھر مضاف سے جوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے ہوگا؟ دنیاوی زندگی. اچھا، جب یہ صفت بنتی ہے نا، تو اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن کی نہیں لگانا ہے یہاں پر، کیونکہ یہ مرکب اضافی نہیں بننا چاہیے. تو یہاں پر فرق یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ دونوں مل کر مرکب توصیفی بنا رہے ہیں تو ترجمے میں الفاظ ایسے استعمال کیے جائیں کہ جس سے وہ سننے میں لگے کہ ہاں یہ اس کی صفت بتائی جا رہی ہے. دنیاوی زندگی کہا جائے گا، دنیا کی زندگی نہیں کہا جائے گا. بہت غلطی اس میں اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے کہا چلیں آج کی ویڈیو میں یہ چیز الگ سے مینشن کر دوں. اگر یہ مرکب اضافی کی شکل میں ہوتا، یعنی کہ یہاں پر یہ ال نظر نہ آ رہا ہوتا آپ کو، تو پھر دنیا کی زندگی ترجمہ ہوتا. لیکن اگر یہ بھی ال کے ساتھ اور یہ بھی ال کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے مرکب توصیفی بن رہا ہے، چاروں چیزیں سیم بھی آ رہی ہیں. تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اس طرح خبر. اسی لیے میں نے یہ دنیاوی کو تھوڑا سا ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ چیز دماغ میں بیٹھ جائے کہ مرکب توصیفی ہے تو اس کو اس طرح سے بولنا ہے کہ لگے کہ وہ اس کی کوئی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو ہو گیا دنیاوی زندگی. پھر یہاں پر بھی ڈلے گا کی زینت، یہ پوری چیز مل کے اس کی خبر بن گئی. تو بس انشاءاللہ
امید کر رہی ہوں کہ آپ کو زیادہ مشکل نہ لگے. تو اگر پورے ورک شیٹ کی پریکٹس کی جائے گی تو یہ چیز بالکل آسان ہو جائے گی، کیونکہ آگے پورا قرآن پاک اسی طرح کی چیزوں سے بھرا ہوا ہوگا. اور جب ہم آگے اور انالیسس کریں گے تو اگر یہ بیسک چیزیں آپ کے اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوئی ہوں گی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین.